أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم یہ دو آیتیں تلاوت کی گئیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پچھلی آیات میں متقین کا تذکرہ تھا۔ در حقیقت پہلی جو آیات تھی وہاں عظمت قرآن کا بیان تھا کہ یہ بڑی ہدایت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی صفات بیان کیے گئے تھے۔ تو در حقیقت ایک جماعت پہلی تھی جس کا تذکرہ پہلے ہوا، تو وہ ماننے والوں کی جماعت تھی جو اعلیٰ درجے کی جماعت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے بعد بھی آیات آ رہی ہیں، تو ان دو آیات میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد آگے 13 آیات میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ پہلا تو گروہ وہ تھا جو ماننے والوں کا تھا، متقین کا تھا، اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ اب دوسرا گروہ وہ ہے جو صریح انکار کرنے والا ہے۔ پہلے مومن متقی تھے، اب یہ کافر مجاہر ان کو کہتے ہیں، یعنی اعلانیہ قرآن پاک کا انکار کرنے والے، یہ دوسرا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا آئے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اعلانیہ تو کفر نہیں کرتا، ظاہراً تو قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کیا ہے کہتا یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے ان کے اوصاف آگے آئیں گے کہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل میں ان کے بھی کفر ہے۔ تو گویا ایک جماعت مومنین کی، پھر اس کے بعد کفار مجاہرین کی، یعنی اعلانیہ کفر کرنے والے، پھر اس کے بعد کیا ہے ظاہراً تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لیکن باطناً وہ کفر کرنے والے ہوں گے، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ ابھی جو دو آیاتیں پڑھی گئی ہیں اس میں ذکر ہے دوسری جماعت کا، یعنی جو اعلانیہ کافر ہے۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، جو لوگ کافر ہیں ان پر آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ برابر ایمان نہیں لائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کفر کر چکے اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، ایک تو ہو گئے عام کافر۔ عام کافر مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ یہ وہ کافر ہیں جنہوں حق کو سننے کے بعد حق کے ساتھ مقابلے کیے، ضد کیا، عناد کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، آنکھوں پر اور سارے اعضاء جو ہے معوف کر دیے، جو حق کو قبول کرنے کی صورت تھی وہ ختم ہو گئی ان کے حق میں۔ یہ وہ کافر ہیں، اور یہ بھی وہی کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، ان کے بارے میں ہے۔ ورنہ کیا ہے بہت سارے پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے عام کافر مراد نہیں ہے، خصوصی کفار مراد ہیں، معہود کفار جس کو کہتے ہیں، اس لیے الذین کفروا الذین عہد خارجی کا کہلاتا ہے۔ باقی کفر کس کو کہتے ہیں؟ تو اصل کفر کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قطعی طور پر ثابت ہے، اور پھر اس کا انکار کر دیا جائے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض تھا قطعی طور پر، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ کر انکار کر دیا، اور انکار کر کے تو پھر یہ کفر کہلائے گا۔ کفر کا اصل معنی تو چھپانا ہوتا ہے، تو یہ بھی در حقیقت گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا ہے۔ تو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرانے سے مراد یہاں کیا ہے شفقت کا ڈرانا ہوتا ہے۔ وہ ڈرانا نہیں جیسے شیر سے انسان ڈرتا ہے یا ڈاکو ڈراتے ہیں، چور ڈراتے ہیں، بلکہ ڈرانا اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں شفقت ہوتی ہے، جیسے اولاد کو ماں باپ ڈراتے ہیں خطرناک چیزوں سے، یا استاد شاگردوں کو ڈراتے ہیں خطرناک کام کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ ہوگا۔ تو انبیاء کی صفت نذیر آئی، اس لیے یہاں انذرتہم فرمایا گیا کہ آپ ڈرائیں، یعنی آخرت کے عذابات سے، دنیا کے عذابات سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان فرما دی کہ یہ کیوں نہیں مانیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی۔
تو حقیقی مہر لگانا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں میں اب وہ جو صلاحیت تھی حق سمجھنے کی وہ ختم کر دی، اور کانوں میں جو حق سن کر قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم کر دی۔ اس طرح وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آنکھیں جو ہیں ان کی جی وہ بھی حق کو دیکھنے سے آبی ہیں، انکار کرنے والی ہیں، یعنی حق ان کو نظر نہیں آتا، یہ مراد ہے۔ تو یہ حقیقی مہر لگانا نہیں ہے جیسے لوہے کی مہر یا ربڑ کی مہر پکڑ کر دلوں پر لگا دی جائے، مراد اس سے وہی توفیق کا سلب کر لینا ہے، توفیق کا سلب کر لینا، ختم کر لینا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ضد عناد کیا، جس کی بنا پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق کو سلب کر دیا۔ اصل میں یہ ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، مطلب یہ انہوں نے پہلے کفر عناد کیا تو اگر اس پہ کیا ہے جمے نہ رہتے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے اور وہ حق کی طرف آ جاتے، لیکن انہوں نے کفر کیا، عناد کیا اور اس سے توبہ نہیں کی، انابت نہیں کی، تو جس کے نتیجے میں اور کفر مضبوط ہوتا چلا گیا اور مضبوط ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ نوبت اس جگہ تک پہنچ گئی کہ اب ان کے اندر سے یہ توفیق ہی سلب کر لی گئی۔ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ ایک گناہ انسان کرے تو پھر وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، حتیٰ کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر کفر پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ مراد ہیں جی کہ جنہوں نے کفر کر کے ضد کر کے حق کے ساتھ جھگڑے کر کے اپنے دل کو خراب کیا، تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قساوت قلب کو پیدا فرما دیا، اب دل ان کے بالکل سخت ہو گئے۔ تو یہی مراد ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ سے، یعنی توفیق سلب ہو گئی، اب وہ ماننے کے قابل ہی نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہوگا آخرت میں۔ تو ایک تو دنیا کا عذاب یہی گناہ پر منجمد ہونا، گناہ پر پختہ ہو جانا، یہ بھی در حقیقت عذاب ہی ہے، اور اصل عذاب تو وہ آخرت کا ہے۔ دنیا میں تو ایک نمونہ سا ہوتا ہے، اصل عذاب آخرت میں آنے والا ہے۔ تو یہ مجاہرین کا گروہ تھا، کفار جو صریح کفر کرنے والے ان کا گروہ تھا، بعد میں اور گروہ کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔